کلاس میں ہم معلوم کرتے ہیں. اب آئیے غور سے سنیے. الحمدللہ ہم سب ربیع الاول میں ہیں اور یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑا حساس اور نازک مہینہ ہے. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ سب سے زیادہ مسلمان جس مہینے کو لے کر بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، سال کے 11 مہینے مسلمانوں کے کیسے گزرتے ہیں ان کو زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے. رمضان میں تھوڑی بہت دینداری آ جاتی ہے، عید کے موقع پر اپنے آپ کو مسلمان جتا دیتے ہیں، لیکن بقیہ دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں کیسی زندگی بسر ہوتی ہے اس کی کوئی فکر نہیں. ربیع الاول میں داخل ہونے سے پہلے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ربیع الاول کو لے کر بہت فکر مند ہوتی ہے اور ربیع الاول کی تیاری میں لگی رہتی ہے. یہ کیوں؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہر وہ مسلمان جانتا ہے سبحان اللہ جو سنجیدہ ہے، جو باشعور ہے. کیا ہے؟ اللہ کے نبی پیدا ہوئے. میلاد کسے بولتے ہیں دوستو؟ میلاد اصل پیدائش کو بولتے، جنم دن کو بولتے میلاد ہے کہ نہیں؟ عربی زبان میں میلاد پیدائش کو بولتے ہیں. میلاد النبی کا مطلب کیا؟ اللہ کے نبی کی پیدائش. اگر ہم موٹی زبان میں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، اسی کو جو میلاد کہتے ہیں. اب سیرت کی کلاس میں ماشاءاللہ آپ لوگ ہیں اور اس موضوع کا تعلق بھی ہماری سیرت اور ہماری کلاس سے ہے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں نے پہلی دوسری کلاس میں جب سیرت کی شروعات ہوئی تھی، میں نے اس معاملے کو پوری وضاحت کے ساتھ بتایا. اللہ کے نبی کی پیدائش کو لے کر علماء نے زبردست اختلاف کیا ہے. یہ بات اچھی طرح سن لیجئے. ہمارے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ آپ کتابیں کھنگال کر دیکھیے سبحان اللہ، علماء کے بے شمار جو ہے اقوال ہیں، علماء کی بے شمار باتیں ہیں اس جو ہے پیدائش کو لے کر. بعض نے کہا ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا ربیع الاول کی 7 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا اللہ کے نبی ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا اللہ کے نبی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا اللہ کے نبی ربیع الاول کی 17ویں تاریخ کو پیدا ہوئے، اور بعض نے کہا اللہ کے نبی ربیع الاول کے 20 پر 7 تاریخ کو پیدا ہوئے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی پیدائش کی تاریخ لے کر زبردست اختلاف. 1 تاریخ، 7 تاریخ، 9 تاریخ، 12ویں تاریخ، 17ویں تاریخ، 20 پر 7ویں تاریخ. یہ 6 مشہور اقوال ہیں. اس کے علاوہ بعضوں نے کہا ربیع الاول کے علاوہ دیگر مہینے میں پیدا ہوئے. یہ بھی بات جو اہل علم سے نقل کرتے ہیں، لیکن اکثر تحقیق کرنے والے علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اللہ کے نبی ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے. بہت سارے لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا اللہ کے نبی ربیع الاول کی 9 تاریخ کو پیدا ہوئے. بہرحال اب یہاں ایک اہم بات ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. یہ تو اللہ کے نبی کی پیدائش کا معاملہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی وفات کو پڑھ کر دیکھیے. آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے سیرت کی، جتنے لوگوں نے سیرت پر کتاب لکھی سب کا اس بات پر اتفاق ہے اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. کسی نے اختلاف نہیں کیا. اس کا تعلق جس کسی مسلک سے ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، اہل حدیث ہو، سلفی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، جس کسی مسلک سے اس کا تعلق ہو، سب کا اتفاق ہے اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. اب سب سے پہلے میلاد کا جشن منانے والے، میلاد میں خوشی منانے والے، میلاد میں نئے کپڑے پہننے والے، میلاد میں میٹھے تقسیم کرنے والے، میلاد میں جلسے جلوس منانے والے، کس معاملے کو لے کر آپ کی یہ خوشی؟ کس معاملے کو لے کر اس قدر مٹھائی کی تقسیم؟ کس معاملے کو لے کر آپ کا یہ نیا کپڑا پہننا؟ کس معاملے کو لے کر سیرت النبی کے موضوع پر
जश्न और जुलूस आप निकाल रहे हैं, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। शैतान का ये खिलवाड़ है। जिस दिन पूरी इंसानी तारीख आप खंगाल कर देख लीजिए, अल्लाह की कसम, अगर कोई दिन तारीख में सबसे ज्यादा अलमनाक गुजरा था, दर्दनाक गुजरा था, वो रबीउल अव्वल की 12 तारीख है दोस्तों। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक मौके पर, तुम्हारी जिंदगी में बड़ी सी बड़ी आफत आ सकती है, बड़ी सी बड़ी मुसीबत आ सकती है। जब भी तुम्हारी जिंदगी में बड़ी मुसीबत का दिन आए तो मेरे उस दिन को याद कर लेना जिस दिन मेरी इस दुनिया से रुखसती होगी। अल्लाह की कसम दोस्तों, इस कायनात के लिए सबसे ज्यादा कठिन दिन था। सहाबा इकराम की हालत क्या थी? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर निकलने लग गए। अगर कोई ये कहे अल्लाह के नबी की वफात हो गई, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ऐसा नाजुक जो है दौर था और ऐसी नाजुक हालत थी। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, सहाबा इकराम में एक खलबली मच गई। सब लोग परेशान हैं, हैरान हैं, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी वफात पा गए। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को यहां खड़े होते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और लोगों में ऐलान करते हैं, या अय्युहन नास अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात व मन कान यअबुदुल्लाह अज़्ज़ा व जल वहदा फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। ऐ लोगों सुन लो, अगर कोई इससे पहले मोहम्मद की बंदगी करता था, मोहम्मद की इबादत करता था, सुन लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। और सुन लो, अगर कोई अल्लाह की इबादत करता था, अल्लाह ताला जिंदा है, वो कभी वफात नहीं पाएगा, वो हमेशा बाकी रहेगा। और उसके बाद आपने सूरह आल इमरान की एक आयत करीमा तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह के रसूल हैं, बस आप अल्लाह के पैगंबर हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, आपसे पहले बहुत सारे पैगंबर गुजर चुके हैं। अफ़इन माता और कुतिलन क़लबतुम, ऐ नबी अगर आप वफात पा जाएं, अगर आप शहीद कर दिए जाएं, क्या ये लोग अपने उल्टे पांव वापस लौट जाएंगे? अगर आपकी वफात के बाद ये ईमान से फिर जाएंगे, याद रखना, अगर ये ईमान से फिर जाएं, अल्लाह को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो दोस्तों, ये तो वफात का दिन है। अब सवाल ये है, ठीक है मौलाना, आपने तो माशाअल्लाह वजाहत कर दी, पैदाइश का दिन नहीं, वफात का दिन, चलो गम मनाते हैं, चलो गम मनाते हैं। और आप जानते हैं सुभान अल्लाह, जिस शरीयत पर मेरा और आपका ईमान है, इस शरीयत की बुनियादी तालीम यह है, अगर किसी की भी वफात हो, आपके करीब से करीब, अजीज से अजीज किसी की भी वफात हो, तो 3 दिन से बढ़कर सोग और गम नहीं मनाना चाहिए। गम का इजहार सिर्फ 3 दिन करना चाहिए। एक बात गौर करके देख लें, मुझे और आपको अल्लाह के नबी की सोहबत नसीब नहीं हुई, मुझे और आपको अल्लाह के नबी की सोहबत नसीब नहीं हुई। ये गौर से सुनिए, ये बात मोहतरम खवातीन, इस बात को गौर से सुनिएगा। मुझे और आपको अल्लाह के नबी की सोहबत नसीब नहीं हुई, या तो खुशी का मौका मीलाद या गम का मौका अल्लाह के नबी की वफात। अल्लाह के नबी से चिमट कर रहने वाले ये सहाबा, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु नबी बनाए जाने से पहले आपके दोस्त थे, और उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने के बाद अल्लाह के नबी पे अपनी जान निछावर करने वाले, ऐ अल्लाह के रसूल मेरी जान से बढ़कर मैं आपको चाहता हूं, ये कहने वाले सहाबी, उनकी जिंदगी में कितने जो है दिन नहीं गुजरे, रबीउल अव्वल की कितनी तारीख नहीं आई, 12वीं तारीख। अल्लाह गवाह है दोस्तों, अल्लाह के दरबार में हम बैठकर कहते हैं ये कोई जो है छुपाई जाने वाली चीज नहीं है, अल्लाह इस पे गवाह है। आप तारीख की किताबें खंगाल कर देख लीजिए, चिमट कर रहने वाले इन सहाबा ने कभी ना खुशी का इजहार किया रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, और ना गम मनाने की इन्होंने कोशिश की। अगर गम मनाने की बात होती, अपनी जिंदगी को गुजार ही नहीं सकते लोग, इतनी ज्यादा कुर्बत थी, इस कदर अल्लाह के नबी से चिमट कर रहे। देखा अल्लाह के नबी को, कितनी कुर्बानियां अल्लाह के नबी की खातिर उन्होंने नहीं दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना घर बार सब कुछ कुर्बान किया। फिर भी वफात के बाद जिंदगी बसर की ना उन्होंने, तारीख में अपना सुनहरा बाब रकम किया ना,
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال چند مہینے زندہ رہے آپ کی وفات کے بعد، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 12.25 سال اللہ کے نبی کی وفات کے بعد زندہ رہے، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد تقریباً 30 پر 3 30 پر 4 20 پر 3 20 پر 4 سالہ زندگی آپ باقی رہے، اور علی رضی اللہ عنہ تقریباً 30 سال زندہ رہے۔ اس کے باوجود آپ پوری ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیجئے دوستو، کبھی انہوں نے نہ خوشی کا اظہار کیا نہ غم کا اظہار کیا۔ صرف یہ 40 سال میں ہماری تاریخ ختم نہیں ہوتی، اس کے بعد آپ بنو امیہ کی تاریخ کھنگال کر دیکھ لیجئے، بنو عباسیہ کے شروع کے دور کو پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ 300 سال تک، اس سے پہلے بھی میں نے یہ دعویٰ کیا، اور دعویٰ بالکل ایک چیلنج کے انداز میں، اور یوٹیوب میں یہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، اور یہ چیز یوٹیوب میں ہمیشہ باقی رہے گی۔ سب کے لیے اوپن چیلنج ہے کہ 300 سال کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ کی قسم کسی نے میلاد نہیں منایا اور کسی نے غم کا اظہار بھی نہیں کیا۔ اگر واقعی میلاد کا تعلق شریعت سے ہوتا، مجھ سے اور آپ سے بڑھ کر صحابہ آگے بڑھتے دوستو۔ سب سے زیادہ کسی نے اللہ کے نبی کو پہچانا، کسی نے اللہ کے نبی کی قدر کی، تو اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں۔ کیوں دوستو دین میں ایک کھلواڑ ہمارے مسلمان کر رہے ہیں؟ اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں آپ کو، یہ جواب دے کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ دشمنان اسلام نے دیکھا 300 سال کے بعد اسلام کو ہم مٹا نہیں سکتے، مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے، لیکن مسلمانوں کو بدنام ضرور کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ فاطمی دور، 4th سینچری ذہن میں رکھیے، 430 سال کے بعد، 430 سال کے بعد، 430 ہجری کے بعد، جب عباسی دور کے درمیان ہی میں فاطمی دور کا آغاز ہوتا ہے، فاطمی دور کے زمانے کے ایک بادشاہ نے اس بدعت کو شروع کیا تاکہ مسلمانوں کا جو صحیح دین ہے وہ بگڑ جائے۔ اور آج بھی دشمن کی یہی سازش ہے، ہم کو دین سے دور کرنا ان کی ایک سازش، اور دین سے جڑ کر دین کو بگاڑنا ان کی ایک سازش۔ آج وہی کیا دوستو۔ آج بتائیے گا میلاد منانے والے کیا کہتے ہیں؟ ہم عاشق رسول ہیں، ہم محب رسول ہیں، ہم متبع کتاب و سنت ہیں، ہمارے اندر حقیقی محبت ہے اللہ کے نبی کی۔ تم نعوذ باللہ باغی ہو، اس لیے میلاد نہیں مناتے ہو، ہم اللہ کے نبی کے فرما بردار ہیں، اس لیے ہم جو ہے میلاد مناتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو دوستو، اللہ سے ڈرو، یہ دین مذاق نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں آپ ہی لوگوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، دوری ہو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کو بدل کے رکھ دیا۔ اللہ کی خاطر دین میں جب کوئی بات کہی جاتی ہے دوستو، ہماری اس کلاس میں حاضر ہونے کا بھی مقصد وہی ہے۔ جب صحیح بات پیش کی جاتی ہے، دل و جان سے اپنا لیجئے، دل و جان سے اسے قبول کر لیجئے، اور اپنا کوئی رواج رہے گا پرانا، آپ کے گھر میں بڑے لوگ کہیں گے، لوگ کہتے میلاد کے موقع پر اگر نیا کپڑا نہیں ملا تو کم از کم بنیان تو نہیں پہننا یا دستی تو نہیں خریدنا، کچھ نہ کچھ آپ کے جسم پر نیا رہنا۔ شب برات کے موقع پر بھی بولتے، میلاد کے موقع پر بھی بولتے۔ اللہ سے ڈرو بندو، کب تک جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ یہ دین مذاق نہیں ہے دوستو۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرو، فرائض کے ساتھ سنتوں کی پابندی کرو، ہر معاملے میں سنت رسول کو اپناؤ، اللہ کی قسم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دین بہت آسان ہے دوستو، اس طرح کھلواڑ کر کے دین کو بدنام کرنے کی اللہ کی خاطر کوشش مت کرو۔ یہ جلسے جلوس منانے والے، نکالنے والے اللہ سے ڈریں۔ بس اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدرداں بنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اور آپ کی سنت جب بھی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے دل و جان سے اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ ہمیں اس دنیا میں باقی رکھے اس کے دین پر، اس کے حبیب کی سنتوں پر اللہ باقی رکھے۔ اور اے اللہ ہمارے معاشرے میں جو بدعات رائج ہیں، اے اللہ ان بدعات کا تو خاتمہ فرما، ان بدعات کا تو خاتمہ فرما، بدعات سے توبہ کرنے کی تو توفیق عطا فرما۔
سنت والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما، سنت والی زندگی اے اللہ تو ہم سب کو نصیب فرما، سنت پر مر مٹنے کا حوصلہ اے اللہ تو ہم سب کے اندر پیدا فرما۔ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اور اس مجلس میں جو حضرات و خواتین بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو تو جنت الفردوس میں اپنا ٹھکانہ اور مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، ہم میں سے جو مقروض ہیں قرض کے راستے ادا کرنے کے طریقے اور دروازے اے اللہ تو آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو کاروبار اور تاجر حضرات ہیں ان کے کاروبار اور تجارت کے جو مسائل ہیں اے اللہ ان سب مسائل کو تو حل فرما، آسان فرما، ان کی تجارت اور کاروبار میں تو برکتیں عطا فرما، ہماری روزی میں تو برکت عطا فرما، ہمارے علم میں تو برکت عطا فرما، ہمارے گھر میں اے اللہ تو برکتوں کے دروازے کھول دے، ہمارے وہ میاں بیوی معاشرے کے جو اس ازدواجی زندگی میں پریشان حال ہیں، سکون کو تلاش کر رہے ہیں اے اللہ حقیقی چین و سکون انہیں عطا فرما، حقیقی محبت ان کے دلوں میں جو ہے تم